یوں تو قلمکار حضرات ہر تاریخی دن کے حوالے سے متعلقہ شخصیات پر زور آزمائی کرتے ہیں۔ کوئی اس دن کی اہمیت بیان کرتا ہے تو کوئی اس پیدا ہونے والی تاریخی شخصیات کی قصیدہ خوانی کرتا ہے۔ آج ہم 9 نومبر کے حوالے سے اس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو ہماری عقیدتوں کا ہی نہیں بلکہ انسانی ہم آہنگی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جی ہاں، میں 9 نومبر 1877 کو پیدا ہونے والے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہر سال 9 نومبر کو پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے والے افراد موجود ہیں انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ادبا مورخین کے مطابق علامہ اقبال کے ذکر کے بغیر نہ تو ہندوستان مکمل ہوتا ہے اور نہ تاریخ ہندوستان۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران، ترکی، وسط ایشیا، الغرض، عرب و عجم سارا علامہ کا ممنون احسان ہے کہ انہوں نے شاعری کو محض تذکرہ محبوب اور حسن و عشق پر محدود نہیں رکھا بلکہ ایک مقصد حیات بخشا۔ باشندگان بر صغیر کے اندر اردو کی ایک نئی روح پھونکی، خودی کا درس دے کر اغیار کی غلامی سے نکلنے کا سبق سکھایا۔ اسی تناظر میں بھوپال کی ادیبہ و شاعرہ پروفیسر ڈاکٹر ارجمند بانو افشاں کی قیادت میں اردو ہفتہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس کے تحت 9 نومبر سے 15 نومبر تک مسلسل چلنے والے اس پروگرام میں طلباء نے اقبال کی نظم و شاعری سے بیت بازی میں شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ دیکھیے امتیاز ندوی کی یہ خاص رپورٹ۔ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میرے پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میرے پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے۔ میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کی مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کی مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آمن میں کھلی بن کے چمیلی، میں داغ کے آمن میں کھلی بن کے چمیلی،
اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ گزشتہ تقریباً 8 سال سے حمیدیہ کالج میں شعبہ اردو میں متواتر یہ پروگرام ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ اردو اکیڈمی اس کے لیے ہم لوگوں کو تحریک دیتی ہے، ان کے وہاں سے ہم لوگوں کے پاس میں جب لیٹر آتا ہے کہ آپ اس پروگرام کو کیجئے، اور جو بھی انعامات بچوں کو دیتے ہیں وہ بلا کے وہاں دیتے ہیں اس کے، تو بچوں کی حوصلہ افزائی بھی وہ لوگ کرتے ہیں، محنت ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے بچے تیاری کرتے ہیں، سال بھر ہی تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا پرفارمنس دی سکیں۔ 9 نومبر کو جو اردو علامہ اقبال کی یوم پیدائش منائی جاتی ہے، اردو کے تعلق سے اس پر کچھ روشنی ڈال دیں۔ جی، اردو کے تعلق سے جو 9 نومبر کو علامہ اقبال کی یوم پیدائش ہے، اس سے یہ ہفتہ جڑا ہوا ہے، تو اردو کے سلسلے میں بہت سے کام اس ہفتے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم علامہ کو یاد کرتے ہیں، علامہ ایسے شاعر ہیں کہ جنہیں بھولنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ایک محض شاعر نہیں تھے، اور وہ خود کہتے بھی تھے کہ مجھے شاعر جو سمجھے اللہ اسے معاف نہ کرے، کیونکہ ان کے کلام اس لیے نہیں ہے کہ آپ پڑھیے اور لطف اندوز ہوئیے اور بھول جائیے اس کو، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ ان کی ایک ایک جو سمجھ دیتے ہیں، جو وہ فکر دیتے ہیں، جو فلسفہ بتاتے ہیں زندگی کا، اور جو عالم انسانیت کو ایک سبق دیتے ہیں، وہ بہت ہی قیمتی ہے، اور اس دور میں تو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جب وہ کہتے تھے کہ پرونا ایک ہی تسبیح میں ہے ان بکھرے دانوں کو، جو یہ مشکل ہے اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا، تو ایسا لگتا تھا کہ علامہ جیسے ان اشعار سے ہندوستان ہمیں ملنے کی تحریک دیتا ہے، پورے لوگ ایک دوسرے سے محبتوں سے رہتے آئے۔